This question is from Mr. Yoginder Sikand. How do you think the issue of Baitul Maqdis can be solved since both Jews and Muslims consider that site to be holy and that it belongs to them? دیکھیے، میں نے وہاں پر جو بات کہی تھی 10 پوائنٹ فارمولا، وہ چھپا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ ہم ریئلسٹ بنیں. جب تک کا ریئلسٹک اپروچ نہیں آئے گا یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا. یہ مسئلہ سالو ہونے والا نہیں. میں نے 2 باتیں کہی تھی. ایک تو یہ کہ بالفور پلان جو تھا، بالفور پلان کے تحت آپ جانتے ہیں کہ 1948 میں یہودی جو باہر تھے ان کو وہاں پر بسنے کا لمیٹڈ کوٹا کے تحت ان کو آنے کا اجازت دی گئی. اس پر مسلمان سارے دنیا کو خفا ہو گئے، لڑائی بڑھائی چھیڑ دیا انہوں نے، ہم نہیں یہودیوں کے آنے نہیں دیں گے. دس واز اگینسٹ دی ٹیچنگ آف دا قرآن. کیوں؟ قرآن میں دیکھیے سورہ نمبر 5 میں 521 میں آپ پڑھ لیجئے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو یہودی تھے وہاں، چلڈرن آف اسرائیل، ان سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم. یہ سورہ نمبر 5 میں ہے کہ اے میرے لوگوں سے مراد وہی ہے بنی اسرائیل، تم یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو خدا نے تمہیں لکھ دیا ہے. یہاں پر دیکھیے کتب اللہ لکم کا ترجمہ صحیح ہے اسائن ٹو یو، گاڈ ہیز اسائن ٹو یو. اسائن لینڈ لکھا ہوا ہے قرآن میں، سیم بائبل میں ہے کہ پرامسڈ لینڈ. بائبل میں فلسطین کو یہودیوں کے لیے پرامسڈ لینڈ بتایا گیا ہے، وہی قرآن میں اسائن لینڈ بتایا گیا ہے. یہ کیوں؟ یہ لا آف ڈائسپورا ہے. Any community living in diaspora has a natural right to return to its original homeland. یہ قرآن میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے. تو مسلمان جب تک یہ نہ مانے کہ 1948 میں انہوں نے جو کیا تھا وہ غلطی تھی، وہ جو یہودی ڈائسپورا میں تھے وہ واپس آئے تھے تو واپس آنا ان کا جائز تھا. ہمیں رائٹ نہیں تھا کہ انہیں ہم کہیں کہ تم ڈھکیل کے سمندر میں پھینک دیں گے. نمبر 1 یہ، اس کو میں ریئلزم کہہ رہا ہوں. نمبر 2 یہ ہے کہ واٹ از مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی فلیسی ہے کہ مسجد اقصیٰ مسجد ہے. قرآن میں جو آیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصیٰ، لفظ مسجد یہاں یاد رکھیے کہ بطور ناؤن کے نہیں ہے، یہاں دور کی عبادت گاہ کے معنی میں ہے. جسے ہم بولتے ہیں کالی مسجد اور جامع مسجد، اس معنی میں نہیں ہے وہاں پر. وہ اس معنی میں ہے کہ دور کی عبادت گاہ. وہ عبادت گاہ کس کی تھی؟ یہودیوں کی تھی. وہ آپ ہسٹری کو پڑھ لیجئے. جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے وہاں پر یہودیوں کی عبادت گاہ تھی جو کنگ سولومن نے بنایا تھا، جس کو ہیکل کہا جاتا تھا. ہیکل. وہ کیا ہوا کہ رسول اللہ سے پہلے وہاں پر رومیوں نے حملہ کر کے ڈھا دیا تھا. تو اس وقت کھڈر تھا وہ، یعنی سائٹ کے طور پر تھا. وہ رسول اللہ کی معراج ہوئی تھی وہ سائٹ پر ہوئی تھی، بلڈنگ نہیں تھی وہاں پر. بلڈنگ دیکھیے خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں بنی، جبکہ قبضہ ہوا تھا مسلمانوں کا وہاں پر، تب بھی نہیں بنی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے قبضہ کیا فلسطین پر، لیکن بلڈنگ نہیں بنائی تھی انہوں نے. بلڈنگ بنی ہے عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں، جو کہ بنو امیہ کا خلیفہ تھا. وہ بلڈنگ چلی آ رہی ہے. یہ تو ویسا ہی ہے کہ یہودیوں کی جگہ پر قبضہ کر کے مسلمانوں نے اپنی مسجد بنا لیا، جس کا دعویٰ کرتے ہیں بابری مسجد کے بارے میں ہندو لوگ. کون مسلمان ماننے کو تیار ہے اس کو کہ ہم ہی وہاں پر آکوپائر ہیں، ہم ہی نے وہاں پر یوزرپ کیا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اگر سچ مچ خوف ہے خدا کے سامنے پیشی کا،
تو انہیں کہہ دینا چاہیے کہ تمہارا ہیکل ہے، تم اس کو لے لو. اگر کسی کو شک ہو تو ہسٹری کو پڑھے. مسجد اقصیٰ کے معنی مسجد اقصیٰ نہیں ہے، دور کی عبادت گاہ کے معنی میں. وہ کس کی عبادت گاہ ہے؟ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہودی اس معاملے ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی کا سلوک کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کو مسجد اقصیٰ سمجھیں، وہاں جائیں، وہاں نماز پڑھیں. میں 3 بار گیا ہوں وہاں. میں نے جو عربی اخباروں میں جو پڑھا تھا، جو میں نے اردو اخباروں میں پڑھا تھا، جو کتاب پڑھا تھا، یہ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہاں پر ہر طرف یہودی فوجی کھڑے ہوئے ہیں، گن لیے ہوئے، مشین گن لیے ہوئے. تو میں نے گھر میں کہا گیا تھا، میں گھر میں، میری بیوی زندہ تھی اس وقت، دیکھو بھائی واپس نہ آؤں تو بلا دینا مجھ کو، کیونکہ وہاں ہوتا تھا کہ مجھے مار ڈالیں سب لوگ. وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں وہاں، کوئی نہ فوج نہ پولیس. گیٹ بہت بڑا اس کا وہ ہے کیمپس. تو گیٹ پر ہم پہنچے تو وہاں پر ایک ہی یہودی سولجر کھڑا ہوا تھا. اسے صرف ایک سوال کیا، وہ عربی بول رہا تھا، انت مسلم؟ حضرت مسلم؟ میں نے کہا ہاں مسلم. ہاں، فضل فضل. تو ہمارے بھی دعا کیجیے گا وہاں جا کے. ابھی ہم گئے دیکھیں یہ مسٹر رزق ملہوترا، ان کا نام رزق ملہوترا، کسی نے روکا نہیں ان کو. وہاں صرف یہودی کو روکا جاتا ہے. ہمارا جو گائیڈ تھا وہ یہودی تھا، گائیڈ جو انہوں نے دیا تھا ہمیں بطور گائیڈ کی، یہودی. اس نے کہا کہ میں وہیں نہیں جا سکتا، میں وہاں جاؤں گا. 2 گائیڈ ہم کو دیے گئے تھے، 2 گائیڈ. دونوں گائیڈ نے کہا کہ ہم اجازت کہ ہمیں ہمارے اوپر روک لگا ہوا ہے، لیکن مسلم کو اجازت تھی وہاں جانے کی، رحمت ملہوترا کو اجازت تھی وہاں جانے کی. یعنی ایک لوگ جھوٹ میں جیتے ہیں، جھوٹ میں لوگ جھوٹ میں جیتے ہیں. اپنے آپ ایک بناتے ہیں کرائیٹیرین، اور اس کے لحاظ سے کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی کو برا سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہودی جب آئے تھے 1948 میں تو ان کا آنا بالکل جائز تھا. اسرائیل کو ایک لیجیٹمیٹ اسٹیٹ کی طرف مسلمانوں کو ماننا تھا، کیونکہ ڈائسپورا میں تھے. ڈائسپورا میں تھے تو رائٹ تھا کہ وہ آئیں وہاں پر بسیں. پھر مسجد اقصیٰ جو ہے، اگر وہ آپ کو دیے ہوئے ہیں تو وہ ان کی طرف سے وہ ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. وہ آپ سے مسجد اقصیٰ نہیں مانگ رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی مانگ سکتے ہیں وہ. تو دوسروں کے بارے میں بری رائے، اپنے بارے میں اچھی رائے، یہ تطفیف ہے، تطفیف. قرآن مجید میں آپ پڑھ لیے سورہ تطفیف میں کہ دوسروں کو برا سمجھنا، اپنے کو اچھا سمجھنا، یہ تطفیف ہے. اور تطفیف کرنے والوں کے لیے خدا نے اسے بہت سخت سزا کا بتایا گیا ہے قرآن مجید میں. تو میرا ایک ہی کہنا ہے، ریئلسٹک اپروچ مسلمانوں میں کھویا گیا ہے. جب تک آپ کا اندر ریئلسٹک اپروچ نہ ہو تب تک کوئی بھائی سالو ہونے والا نہیں، کوئی مسئلہ سالو ہونے والا نہیں. اب دیکھیے انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا تھا کہ سوسائڈ بامبنگ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ، وہ تو حرام ہے اسلام میں. ایک فلسطینی عورت جو انگریزی بولتی تھی ان کے پیچھے پڑ گئی کہ واپس لیجیے، واپس لیجیے، واپس لیجیے. کیوں کہہ دیا آپ نے؟ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ، دعا کیجیے کہ ہم غلطی سے باہر آ جائیں. سوسائڈ بامبنگ کر کے اپنے کو ہم حرام موت مر رہے ہیں. اس نے کچھ کہے نہیں، انہیں کو کہا کہ تو واپس لوگ، تم نے کون ایسا کہہ دیا؟ یہ سوسائڈ بامبنگ کو بتائیے کوئی اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ تو کھلا ہوا حرام ہے. تو جو لوگ ایموشنل ہو جائیں، سینٹیمنٹل ہو جائیں، ایک دم ریئلسٹک اپروچ دار ہے، ان کو کون بات سمجھا سکتے ہیں آپ؟ کوئی بھی سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے آپ. تو پہلی کنڈیشن ہے ریئلسٹک اپروچ. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. ایک ہی بڑا فارمولہ ہے. یہاں یہ کشمیر میں نے کہا تھا، یا پاکستان میں نہیں کہا، یہ فلسطین میں، کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی، ادروائز دیر از نو سولوشن. میں خدا کے فضل سے بہت ہی ریئلسٹک اپروچ میرا ہوتا ہے کسی معاملے، چاہے فیملی کا معاملہ ہو تب بھی. جو حقیقت ہے اس کو مانتا ہوں میں، ریئلٹی کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں.
تو اصل پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے ریئلسٹک اپروچ کھو دیا ہے، آبجیکٹیوٹی کھو دی ہے، بس اپنے ایموشنس کو جانتے ہیں، اپنے جذبات کو جانتے ہیں. صحیح کہ یہ حد ہے آخر کہ سوسائڈ بامبنگ پہ ایک آدمی کہے کہ بھائی قرآن میں تو یہ تو حرام ہے، اس پہ لڑ رہی ہو کہ تم نے ایسا کیوں کہہ دیا. یہ کوئی اسلام ہے؟ بتائیے، یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ اسلام سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غم صاحب آپ کے وقت کا. آپ کی اسٹڈی میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں. کچھ سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں آپ سے. غم صاحب آپ کے علم میں ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی مسیحی ہوں، یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، تینوں کے لیے ایک مقدس اور قابل احترام جگہ ہے. لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا کی تمام علم و دانش، فہم و فراست اور بصیرت اس مسئلے کا کوئی قابل عمل حل تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ کیسے رہیں اور یہ جو مقدس مذہبی مقامات ہیں ان پر کس کی حاکمیت قائم ہو. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذہبی تصورات حل نہ ہو جو دونوں مذاہب کے درمیان موجود ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس سرزمین کی مذہبی حیثیت کیا ہے یہود کے نقطہ نظر کے مطابق اور مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اور یہ جو بیت المقدس مسجد اقصی ہے اس کی تولیت کس کے سپرد ہونی چاہیے؟ پہلے فلسطین پر گفتگو کرنا ہوگی. میں اپنی تفسیر میں بھی یہ لکھ چکا ہوں اور بارہا میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ فلسطین کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے خاص کر دی تھی. دوسرے لفظوں میں کہیے اپنے لیے خاص کر دی تھی. اس لیے کہ بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے دین کی شہادت دیں اور یہاں توحید کا مرکز بنائیں. ٹھیک. انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو صدیوں تک پورا کیا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ انحطاط میں مبتلا ہوئے. انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا، انہوں نے دین سے انحراف کیا، یہاں تک کہ اس بڑے جرم کا ارتکاب کیا جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دینے کے درپے ہو گئے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے بعد قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے معزول کر دیے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا نشانہ بنایا. ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب مسیح کے ماننے والے، مسیح کے نام لیوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک ان پر اپنا سیاسی تفوق قائم کیے رکھے. ٹھیک. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جائل الذین نتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس وجہ سے اب مذہبی یا دینی لحاظ سے ان کا کوئی حق اس سرزمین پر قائم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق اللہ نے دیا تھا اور اللہ ہی نے لے لیا. اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ان کے لیے خالی کرائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اقتدار انہیں بخشا تھا. یہ اقتدار اسی اصول پر بخشا گیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، یعنی سیدنا ابراہیم کی ضروریت ہے. یہ ان کو جب امامت دی گئی، پیشوائی کا منصب سونپا گیا، تو ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ یہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. یہ بات البتہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یہ عہد اب ہے کیا؟ وہ اللہ کے پیغمبروں کی تائید کریں، سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لائیں، محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبول کریں، تو اللہ تعالیٰ کی عنایت کے پھر مستحق ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ ہفتہ خواں ہے، اسے اب کون طے کرے گا؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ان کا اب یہاں کوئی حق نہیں. صحیح. یعنی مذہبی بنیاد پر کوئی حق نہیں. ٹھیک. اس پس منظر میں کوئی حق نہیں ہے جس میں یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر کے ان کو دے دی تھی. درست. اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کیا حق ہے. تو مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب کو یعنی جزیرہ نما عرب کو تو اپنے لیے خاص کیا ہے، قیامت تک کے لیے اپنے لیے خاص کیا ہے، اور بنی اسماعیل سے یہ کہا ہے کہ اس سرزمین میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا. لا یجتمع فیہ دینان. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خالی کرایا ہے تمام دوسرے ادیان کے ماننے والوں سے. قرآن مجید نے اس کا حکم دیا یکون الدین کلہ للہ. صحیح. اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کو خالی کرا لیا. جو کچھ لوگ رہ گئے تھے
وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہاں سے نکال دیے گئے. اب یہ سرزمین قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مرکز کے ساتھ خاص کر لی ہے، اور مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کو یا بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس سرزمین میں اللہ کے دین کی گواہی دیں. صحیح. اور یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل اس ذمہ داری پر فائز کیے گئے تھے، اسی طرح بنی اسماعیل اس ذمہ داری پر فائز کیے گئے ہیں. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے نتیجے میں یہ جو باقی علاقے ہیں گرد و پیش کے، یہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیے. یہ گویا نافلۃ لہم تھے، اضافی ان کو ملے، یعنی ایک اللہ کی اور عنایت. مسلمان جب تک اللہ کے عہد پر قائم رہے، ان کی عملداری بھی ان پر قائم رہی. جس طرح یہود کے بارے میں یا بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین. تو اگر وہ علاقے مسلمانوں سے چھن گئے ہیں تو مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیوں چھن گئے ہیں. ان کے اوپر اس طرح کا کوئی مذہبی استحقاق نہیں ہے. مذہبی استحقاق اگر ہے تو وہ سرزمین عرب یا جزیرہ نما عرب پر ہے، اور جلیل القدر اہل علم کا یہی موقف رہا ہے. ایک کہا جاتا ہے قبلہ اول سیدنا عمر کے دور میں فتح ہوا، تو وہ قبلہ جو مسلمانوں کا یا اللہ کے ماننے والوں کا قبلہ اول تھا، اس سے کیسے دستبردار ہوا جا سکتا؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیے کہ فلسطین کی سرزمین، اس لیے میں نے بات اس سے شروع کی. فلسطین کی سرزمین پر برطانیہ عظمیٰ کا قبضہ ہو گیا تھا. اس زمانے میں قبضہ ہوا تھا جب قبضہ ہو جانا ایک علاقے کے دوسری کسی قوم کو منتقل ہو جانے کی جائز صورتحال تھی، لیکن انہوں نے اس کو مستقل طور پر اپنے قبضے میں نہیں لیا. اقوام متحدہ نے، جمعیت اقوام نے ان کے انتداب میں دے دیا. اس کے بعد بین الاقوامی قانون کے تحت اقوام متحدہ نے ایک فیصلہ کیا، تو فلسطین کی سرزمین میں اب بین الاقوامی قانون کا فیصلہ وہی ہے. اس فیصلے کو میرے نزدیک فلسطینیوں کو مان لینا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں مانا. جو کچھ ان کو مل رہا تھا آج اس سے بہت کم بھی ملنا ممکن نہیں رہا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ اسرائیل کے حدود طے کر دیے گئے تھے، یہود کی ایک سلطنت قائم کر دی گئی تھی، اور یروشلم کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کھلا شہر ہوگا. میرے نزدیک اب بھی یہی سب سے بہتر صورت ہے. یروشلم میں چونکہ ہمارے بھی مقدس مقامات ہیں، اسی طرح یہود کے مقدس مقامات ہیں، اسی طریقے سے مسیحیوں کے مقدس مقامات ہیں. اس طرح کے کسی شہر کے لیے وہی اصول ٹھیک تھا جو قائم کیا گیا. دیکھیے اگر آپ میں ہمت ہے کہ آپ آج بھی اس اصول کو تازہ کر دیں، قبضہ کر لیں، ان میں ہمت ہے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. جو کر لے گا وہ جو چاہے گا کرے گا. لیکن اگر آپ بین الاقوامی قانون اس وقت جس جگہ پہ کھڑا ہے کہ کسی قبضے کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو آپ اچھا سمجھیں، آپ غلط سمجھیں، اسی کو قبول کرنا چاہیے. اس کے تحت اس کو کھلا شہر ہونا چاہیے، اسی پر اصرار کرنا چاہیے. یہی اصولی موقف ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پرامن جدوجہد بھی جاری رکھنی چاہیے. پرامن جدوجہد، ہر حال میں پرامن جدوجہد. اب اس کے بعد ہے وہ 3 مقدس مقامات. ان کی تولیت ہر اس گروہ کے پاس ہونی چاہیے جو انہیں مقدس سمجھتا ہے. یعنی اگر ہیکل سلیمانی کی کوئی جگہ ہے، وہ اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ان کا پورا حق ہے. اس کی تولیت انہی کے پاس رہنی چاہیے، اس کو چھیننے کا کسی کو حق نہیں ہے. اسی طرح مسجد اقصیٰ وہ ہم نے بنائی ہے، مسلمانوں کی تعمیر کردہ ہے، اس کو اسی طرح مسلمانوں کے تصرف میں ہونا چاہیے. مسلمانوں کی متولی کی حیثیت سے خدمات انجام دینی چاہیے. مسیحیوں کے جتنے مقامات ہیں ظاہر ہے وہ بھی کم نہیں ہیں وہاں، ان کی تولیت مسیحیوں کے پاس ہونی چاہیے. تو کھلا شہر ہونے کا مطلب یہی ہے. میں اسی کی تائید کر رہا ہوں. لیکن اگر ایک مقام پہ دونوں کا یہ دعویٰ ہو کہ یہاں پر وہ یہ کہیں کہ ہیکل کے آثار موجود ہیں، ہم کھود کے تلاش کر کے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا اس پہ دعویٰ، تو اس کا پھر حل کیا ہو؟ اس کے لیے عالمی عدالت موجود ہے. جب آپ ایک عالمی نظم قائم کرتے ہیں تو پھر آپ کو غلط یا صحیح اس کی طرف جانا ہوتا ہے. میں اپنے ملک کی عدالتوں پر 10 اعتراضات کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر ہم وہیں جائیں گے. اس کے لیے ظاہر ہے انہیں اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہماری مسجد یہاں تھی یا ہمارا ہیکل یہاں تھا. اس کے لیے یہ تاریخی شواہد ہیں، یہ چیزیں ہیں. اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہمیں بھی حق حاصل ہوگا کہ ہم اپنا مقدمہ پیش کریں. بالکل. ان کے اعتراضات دور کریں. اگر ان کا کوئی دعویٰ ہے اور ہمارے نزدیک غلط ہے تو اس کا ابطال کریں. تو جب آپ ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جس میں کچھ ادارے بن چکے ہیں، عالمی سطح پر کوئی نظم قائم کر دیا گیا ہے، تو پھر بہرحال اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے حقوق کی آپ مدافعت کر سکتے ہیں. تاہم اصولی فیصلہ وہی درست تھا میرے نزدیک
کہ اسرائیل قائم ہو گیا ہے، مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، بین الاقوامی قانون نے اس کی تصویب کر دی ہے، ٹھیک، اس کو تسلیم کرتے ہوئے یروشلم کو ایک کھلے شہر کے طور پر باقی رکھا جائے۔ رہی یہ بات کہ کس کے پاس طاقت ہے، طاقت کل کیا فیصلہ کرتی ہے، تو طاقت کے لیے کوئی قانون قاعدہ نہیں ہوتا، وہ اس سے پہلے بھی بہت سے فیصلے کر چکی، ایک عرصے تک کرتی رہی ہے، اب بڑے عرصے سے طاقت کو یہ فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو جب تک دنیا کے اندر یہ قانون نہیں بدلے گا، آپ کو اس وقت بین الاقوامی قانون کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، اسی میں عافیت ہے۔ ہم نے بنگلہ دیش کو اسی اصول پر تسلیم کیا۔ بہت بہت شکریہ غم صاحب آپ کے وقت کا۔ یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ بالفور ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے، ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے، اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کون شرط رکھ رہا ہے؟ عیسائی۔ اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفاء عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے، سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی۔ آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے۔ امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے، مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ عیسائی دنیا، میں ایک بات بتا رہا تھا بیچ میں رہ گئی، کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے وہ تو پہلے ان کے ہاتھ میں تھے، حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ کیتھولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ پوپ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے، بری کر دیے گئے۔ 1900 برس کے بعد، بلکہ 2000 برس کے قریب ہو گئے، انہیں ایگزونریٹ کر دیا گیا، ایبسولو کر دیا گیا، ان پر ذمہ داری نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جو مذاکرات صلح کے ہو رہے تھے، جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ اسحاق رابین گیا ہوا تھا واشنگٹن، وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رک کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں، انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے، اور ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور ویٹیکان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی، اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے، اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا، اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے۔ فرش التراب يضمني آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر، در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی،
در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس۔ اصل دشمن یہ ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا عون ایرا عون نیست۔ اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی، لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا ہے، یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا ہے، آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا ہے۔ چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے، انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی، انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری اریانی کا جو بازار گرم کیا، یہ در حقیقت آزاد خیالی، لبرلزم، حریت فکر، حریت عمل، میں آزاد ہوں، میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہم آزاد ہیں، ہم 2 مرد ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی، نتیجہ یہ نکلا علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ، اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھ چائلڈز، گولڈ سمتھس۔ بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی ہے، لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے، بلکہ 1200 برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں، پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے۔ انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے اسپین میں ملا ہے۔ بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ ڈیورنگ دی ڈائسپورا، یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے 70 عیسوی سے جو شروع ہوا تھا، اس ڈائسپورا کے دوران our golden period is the period of Muslim Spain، ہمارا سنہری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے۔ انہیں آرام ملا، انہیں پروٹیکشن ملی، انہیں عیش ملے، اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر نقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے۔ اور دوسرا کام یہ کیا، عیسائیوں کی عداوت کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف کر دیا۔ یہ ہے ہوشیاری، یہ ہے چالاکی۔ دشمنی تو ہے، اور دشمنی کے جذبات کو ادھر کی بجائے ادھر کر دو۔ انگریز کیا کر کے گیا تھا ہمارے ساتھ؟ یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ انگریز نے 200 برس یا کہیں 100 برس ہندوستان پر حکومت کی تھی، اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ اس نفرت کو روکا کہ ان کی آپس میں نفرت کے لیے کشمیر کی ہڈی ڈال جاؤ، آپس میں لڑتے رہیں، آپس میں لڑتے رہیں، ہمارے سے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ وہ بھی بڑھائیں یہ بھی بڑھائیں۔ یہ بہت بڑی سازش تھی، ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا، جان بوجھ کر مسئلہ پیدا کیا گیا کہ یہ پاکستانی بھی ہمارے دوست رہے، کامن ویلتھ میں رہیں، یہ ہندوستان بھارت بھی ہمارا دوست رہے، کامن ویلتھ میں رہیں، آپس میں لڑیں، دشمنی کا جتنا جذبہ ہے وہ آپس میں طے کر لیں، باقی ہمارے لیے دوستی ہی دوستی رہ جائے۔ بین ہی یہ کام یہود نے کیا عیسائیوں کا، جو کہ حضور کے زمانے میں اقربہم مودۃ للذین آمنوا، جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے،
جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے کہ نجاشی رحمہ اللہ ایمان لے آئے، جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے وہ وفد آیا تھا عیسائیوں کا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب انہوں نے قرآن سنا ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں روانہ ہو گئیں۔ جن کی ایک مثال یہ کہ مقوقس شاہ مصر، اس نے حضور کے ایلچی کا اعزاز کیا تھا اور وہاں سے ہدیے بھیجے تھے۔ جن کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہرقل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے، لیکن بس یہ کہ وہ حکومت اور سلطنت پاؤں کی بیڑی بن کر پڑی رہ گئی۔ چاہتا تھا پوری سلطنت مسلمان ہو جائے، جیسے کبھی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی کانسٹنٹائن کے زمانے میں۔ یہ کام ہو نہیں سکا، محروم رہ گیا۔ اس قدر قریب تھے یہ نصارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارا صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا، اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی، نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا۔ یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران۔ ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے، منہ سوج جاتا ہے، ایک یہ ویسٹ مخفف ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا۔ یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ بالفور ڈیکلریشن، انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے، ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے، یروشلم حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے، اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کون شرط رکھ رہا ہے؟ عیسائی۔ اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفاء عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے، سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں، تو وہاں کا انگریز کمانڈنٹ، اس نے چونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا، ایک روز حضرت شیخ الہند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو، یورپ کا مرد بیمار ترکی، آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟ آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا تھا، مولانا اتنے بھول پن کے ساتھ بات نہ کیجئے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھیے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے، لہذا اس کو ختم کیا گیا۔ اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن، مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنی سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی۔ آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے،
فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے۔ امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے، مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کیا حشر ہوا ہے بش کا، حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا، تو جو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی، یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی اعلی کار ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں تیری اتباع کرنے والوں کو فوقیت دوں گا، ان کا پلڑا بھاری رکھوں گا، ان کو غالب رکھوں گا قیامت تک ان لوگوں پر جو تیرا کفر کرنے والے ہیں۔ یعنی یہودیوں کے مقابلے پہ میں تجھے، تیرے ماننے والوں کو پرائورٹی دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کی بعثت سے پہلے ان کے ماننے والے وہ عیسائی مسلم ہی تھے، جب تک انہوں نے غلط عقیدے منسوب نہیں کیے، ان کا غلبہ رہا۔ اور نبی الاسلام کی بعثت کے بعد مسلمان حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ان کا بھی غلبہ ہے۔ اب غلبے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت بھی پاس ہو، اگرچہ حکومت بھی رہی، علمی غلبہ تو ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا علمی دلائل کا۔ تو یہ قیامت تک اللہ نے فرمایا میں غلبہ دوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں اس وقت قرآن کی یہ شکل ہمیں اس طریقے سے ڈومیننٹ نظر نہیں آ رہی۔ علمی طور پہ تو یقیناً عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے کفر کرنے والوں پر بھاری ہیں، یعنی جیوز کے اوپر مسلمان اور کرسچنز علمی طور پر ان کے دلائل کا رد کر سکتے ہیں۔ رہ گیا دنیاوی غلبہ، تو صدیوں سے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کرسچنز کی دنیا پہ حکومت تھی رومن امپائر کی، اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہوئی، اور پھر اس وقت بھی ڈومیننٹ پلڑا تو کرسچنز کا ہے، اگرچہ وہ اس طریقے سے فالوور نہیں ہے، اور مسلمان بھی حکومت میں اس وقت پریکٹیکلی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایرا ایک ایسا ہے کہ یہ ایک پوری انسانی تاریخ کے اندر ایک پورشن ہے، یہ اگر ڈومیننٹ چیز دیکھی جائے تو وہ اسی طریقے سے ہے۔ اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ابھی ہے، 1917 سے پہلے تک پوری دنیا کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے یہودیوں کو، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگیں رہی ہیں آپس میں۔ ظاہر ہے جی، ایک گروپ جس شخص کو اللہ کا بیٹا یا معاذ اللہ اللہ مان رہا ہے، دوسرا گروپ اسے دجال مان رہا ہے، یہ دونوں ایک جگہ تو نہیں اکٹھے ہو سکتے، نعوذ باللہ۔ یہ تو یہودیوں نے ایسی سازش کی پھر کہ انہوں نے پوپ سے اپنا یہ گناہ معاف کروایا، کیونکہ وہاں پہ پوپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کے گناہوں کی معافی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی مطلب علماء کہتے ہیں کہ آپ نے باپ بخشوانا ہے یا ماں بخشوانی ہے تو بتائیں، قرآن تیار ہے، 300 روپیہ ایک قرآن کا ریٹ۔ تو وہاں تو واقعی اس کی ایک بڑی فارم موجود ہے۔ تو 1917 میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑوا کر یہ چیز اچیو کر لی۔ سلطنت عثمانیہ توڑی ہی گئی ہے یہودیوں کو فیور کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ پہلے تو ہوئی نا جنگ یرموک، رومن امپائر کمزور ہوئی، اس کے بعد پھر شام بھی فتح ہو گیا، اور بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئیں۔ وہاں پہ جو عیسائی تھے نا، یہ شام جو فتح ہوا یہ جنگ سے فتح نہیں ہوا تھا، بلکہ کرسچنز نے مسلمانوں کے غلبے اور اخلاق کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح کو تسلیم کرتے ہوئے خود سے ایک پیس ٹریٹی کر کے نا یہ شہر حوالے کر دیا تھا سیدنا عمر کے، اور اس میں انہوں نے لکھوایا تھا کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں پہ یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ میں شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ تینوں مذاہب کے لیے متبرک جگہ ہے، یہودیوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ یہ ہمیں گارنٹی دیں کہ یہاں پہ وہ زمینیں نہیں خرید سکتے، آئیں زیارت کر کے واپس چلے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، یہ مجھے قبول ہے کہ یہ مسلمان یہودی عیسائی سب کے لیے
اوپن سٹی ہوگا زیارت گاہ کے طور پر. یہودیوں کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے. سیدنا عمر کا قیامت تک احسان ہے یہودیوں کے اوپر. وہ یہودی جو 600 سال سے بیت المقدس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بیت المقدس تو ان سے نبی علیہ السلام کی بعثت سے 500 سال پہلے چھن چکا تھا. 70 عیسوی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 40 سال کے بعد ٹائٹس نے، رومن امپائر نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا بیت المقدس کو. اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس کی، اور کتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کر کے بعض کو قیدی بنا کے لے گیا تھا. ایک دیوار باقی تھی ہیکل سلیمانی کی، ویلنگ وال جسے کہتے ہیں، وہ جس کے سامنے یو کر کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، دیواریں گریا اسے اردو میں ہم کہتے ہیں. وہ رو رہے ہوتے ہیں اور اسی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے وہ پر تولتے رہتے ہیں. تو 600 سال ہو چکے تھے، دیواریں گریے، صرف باقی تھی ہیکل سلیمانی گر چکا تھا نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا. سیدنا عمر کے دور کے اندر یہ فتوحات ہوئیں. وہ اس ٹریٹی میں لکھا گیا کہ یہ اوپن سٹی ہوگا اور یہاں پر وہ وزٹ تو کر سکتے ہیں، زمینیں نہیں خرید سکتے. پھر سلطنت اس بیچ میں آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ کے لیے عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے حاصل کیا. اس کے بعد ارتکل ڈرامہ آ گیا. تو پھر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور آلموسٹ 500-600 سال تک وہ رہی. ان کو بھی پوری دنیا میں بڑی بڑی لالچیں دی گئیں کہ آپ یہودیوں کو یہاں پہ زمینیں لینے کی اجازت دیں. دنیا دار بادشاہ ہونے کے باوجود وہ حضرت عمر کے اس معاہدے پر قائم رہے جو عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ہم یہودیوں کو یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے. پھر آخر میں سلطنت عثمانیہ کی اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے دنیاوی طور پر. تو 1917 میں 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفورڈ نام کا ایک شخص تھا، اس کے نام کے اوپر وہ ڈکلریشن ہوئی جس میں ان کا گناہ بھی معاف ہوا اور ان کو پہلی دفعہ وہاں پر آنے کی اجازت ملی کہ ہاں جی آپ یہاں پہ اپنی آبادی کر سکتے ہیں. 31 سال لگے ہیں ان کو جناب، پوری دنیا سے جو یہودی تھے جو کہ ٹائٹس کے حملے کی وجہ سے نکل چکے تھے 70 عیسوی میں، حضور کی پیدائش سے 500 سال پہلے. اسی میں سے کچھ قبائل آ کے مدینے میں بھی آباد ہوئے ہوئے تھے اور خیبر میں، وہ نکلے وہاں سے ہوئے تھے. پھر جناب آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ 1300 سال کے بعد پوری دنیا سے دوبارہ وہ ڈائسپورا ان کا غریب الوطنی ختم ہوئی اور واپس آنا شروع ہوئے. 31 سال تک زمینیں خریدتے رہے اور مسلمان بھی ان کو زمینیں بیچتے رہے. اب بیٹھ کے روتے ہیں کہ جی وہ جب یہودیوں نے قبضہ کر لیا. بھائی آپ نے خود بیچی ہوئی ہیں، اپنے آپ رو، انہوں نے کیوں روندے ہو؟ انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو انہوں نے کرنا تھا. بہرحال 31 سال لگے ان کو، 1917 سے لے کے 1948 تک. 48 کے اندر انہوں نے اسرائیل کی ریاست قائم کر لی. 67 میں پوری عرب دنیا کو شکست دے کے ریاست اور بڑی ہو گئی، اور آج آپ دیکھ لیں اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ امریکہ سے بڑی ہو گئی ہے طاقت میں. اس وقت پریکٹیکلی یہودی جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں عیسائیوں کے اوپر، لیکن اوورال عیسائیوں کی سپورٹ سے وہ چل رہے ہیں. دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. خالی یہودی ابھی بھی کمزور ہیں. آج امریکہ پشت پناہی چھوڑ دے تو اسرائیل سٹرونگ نہیں ہے، ابھی بھی عیسائی سپورٹ ہے اس کو. لہذا قرآن کی آیت ابھی بھی ویلڈ ہے. ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر اس وقت میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان کاموں کا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیا. تو دنیا میں عذاب یہودی ابھی تک بھگت رہے ہیں. غریب الوطنی کی زندگی ہے تو ابھی کچھ سانس ان کو ملا ہے، ابھی بھی ڈر ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں اس حوالے سے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. I'd just like to give a short message. As many of you may be aware that unfortunately yesterday on the 7th of May, the 25th of Ramadan and the 26th night of Ramadan
Masjid Aqsa was stormed by the Israeli forces, and 178 Palestinians were injured and 88 were hospitalized, according to the last report I read on Al Jazeera. Yesterday being the last Friday in the month of Ramadan, tens of thousands of Muslims in Palestine, they attended the Jummah Salah. And after the Jummah Salah, there was a protest against the illegal evacuation of the Palestinians by the Israeli forces. Because of this protest, there was tension, and later on, the Israeli forces, they stormed Masjid Aqsa on the 7th of May, on Friday, on the 25th of Ramadan, which went on till the night of the 26th of Ramadan, 1442. And here, they fired many rubber bullets, tear gas, bombshells, and 178 Palestinians were injured and 88 were hospitalized. I request and I urge all the Muslims around the world to unitedly support our Palestinian brothers and sisters and pray for them. And I urge the Muslims throughout the world, including the Muslim countries, to condemn the inhuman act done by the Israeli forces. All of us Muslims should support Masjid Aqsa, which is the third holiest mosque in the world. We have to unitedly stand and condemn this act. We have to support and see to it that Masjid Aqsa remains with the Muslims. And since these are the last few nights of Ramadan, and today is the 26th day of Ramadan, and inshallah in Malaysia, in about 1.5 hours, the 27th night would start. And in other parts of the world, the 27th night of Ramadan would start after a few hours. In some parts, it would be tomorrow. These are the last few nights of the last 10 days of Ramadan, which are the most important nights. And inshallah, there are high chances that Laylatul Qadr would be tonight or in the following couple of nights. I urge all the Muslims that they should pray for Masjid Aqsa and pray in support of the Palestinian brothers and sisters who are defending the third holiest mosque in the world, who are defending Masjid Aqsa. We pray for them to give them courage, to give them sabr, to continue their struggle against the Israeli forces, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to help the Muslims to keep Masjid Aqsa. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He teach the enemies of Islam a lesson. And Laylatul Qadr, inshallah, high chances would be there tonight or in the next couple of nights. This is the best opportunity where we can pray to Allah subhanahu wa ta'ala and ask for support for Masjid Aqsa against the Israeli forces.